الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے محرم الحرام جیسے مہینے میں پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ مختصراً اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس حدیث مبارکہ میں میرے لیے، آپ کے لیے آج کے دن، آج کے وقت، آج کے لمحے، آج کے زمانے میں کرنے والے کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تذکروں کو بھی قرآن کی شکل میں رکھا تاکہ انسان پچھلی قوموں کے انجام کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچا لے۔ جو کام انہوں نے کیے وہ یہ نہ کرے، جو اعمال ان کے تھے یہ ویسے اعمال نہ کرے، جو ان کی گفتگو تھی اپنے انبیاء کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، داعیوں کے ساتھ، یہ قوم اپنے انبیاء علیہ السلام، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جتنے بھی سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں اور نسل در نسل دین کے سیکھنے سکھانے کا نظم چل رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ والی گفتگو نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کے دور میں میرے لیے اس محرم الحرام کے مہینے میں میرے لیے کرنے کا کام کیا ہے، یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے، اور اسلام نے اس کی پوری رہنمائی دی ہے کہ تمہیں اب اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ گویا حال کے امر کو پہچاننا
اس وقت میری طرف اللہ رب العزت کا کون سا حکم متوجہ ہے؟ یہ اسلام اور دین مکمل طور پر پوری ذمہ داری کے ساتھ میری رہنمائی کرتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی دوسری تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوشی کا موقع آ جائے میری زندگی میں تو میں نے کیسے گزارنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ غم کا موقع آ جائے تو مجھے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ میرا اس وقت میں رد عمل، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ مجھے کسی اور تہذیب سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اور اسی لیے یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور پورے مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنے کسی بھی معاملے میں کہ تمہیں اسلام کے اندر وہ حکم نہ ملے، وہ طریقہ نہ ملے اور تمہیں کہیں باہر دیکھنا پڑے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے جناب سید الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہے۔ اب یہ جو مہینہ شروع ہوا تو یہ تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب سے آسمان بنے، جب سے زمین بنی، تب سے اللہ نے مہینوں کی تعداد کو 12 مقرر فرما دیا۔ ہم اسلامی سال لے کر آئیں تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، مہینوں کی گنتی کریں تو 12 بنتی ہے۔ ہم شمسی سورج جس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں جنوری فروری سے شروع کریں تو تب بھی 12 ہی مہینے بنتے ہیں۔ ہم اپنے دیسی مہینے جو پنجاب میں چلتے ہیں اور ساون، بھادو اور ان کا حساب لگائیں تو یہ بھی 12 مہینے بنتے ہیں۔ گویا ہر ایک نظام کیلنڈر کا کوئی بھی چل رہا ہو، اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرما کر اس بات کو واضح کر دیا، 12 مہینوں کی تعداد ہم نے خود مقرر فرمائی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، لیکن ہر ایک مہینے ایک جیسا عزت و احترام اور وقار اور عظمت نہیں رکھتے۔ 4 ایسے ہیں جو کہ سب سے زیادہ محترم مہینے ہیں، اور وہ 4 محترم مہینے اللہ رب العزت نے وہ والے مقرر فرما دیے کہ جن مہینوں میں اللہ ہی کے گھر کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ جایا کرتے ہیں۔ یعنی یا تو لوگ جاتے ہیں حج کے مبارکہ کو ادا کرنے کے لیے، تو حج ذوالحج میں ہوتا ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے، اور حج والا مہینہ اور اس کے مہینہ ایک بعد، ان تینوں کو لگاتار اللہ نے محترم مہینے قرار دیا۔ قرآن میں ذکر کر دیا، منہا اربعۃ حرم، یہ ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کے احکامات الگ ہیں دوسرے مہینوں سے۔ چنانچہ ان مہینوں کے اندر کوئی بھی جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی قتال نہیں ہو سکتا، امن، راستہ امن والا ہو، اس لیے کہ جس نے ارادہ کیا ہے اللہ کے گھر جانے کا، وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جانا چاہ رہا ہے، تو کہیں راستے میں اس کو رکاوٹ نہ ملے، بدامنی نہ ملے، امن قائم کر دیا جائے، تو وہ جب جائے ذی الحج سے 1 مہینہ پہلا بھی محرم ایسا احترام والا قرار دے دیا جائے کہ امن کے ساتھ انسان وہاں پہنچ سکے، اور ذی الحج میں حج ادا کرنے کے بعد واپس جب چلے تب بھی اس کو 1 مہینہ 1.25 مہینہ مل جائے کہ راستے میں امن قائم ہو اور وہ واپسی اپنی خیر و عافیت سے ملک میں کر لے۔ اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ، اس مہینے میں پورے عالم سے کثرت سے لوگ عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کو بھی احترام والا مہینہ قرار دے دیا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ اور یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ محرم الحرام
یہ ایک ایسا مہینہ کہ اس کا اسلامی تاریخ کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ جو پہلے 10 دن ہیں ان کا اور زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اس کو جو 10 محرم الحرام ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے تاریخ، ہر سال آتی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اور اس دن میں میرا کرنے والا کام کیا ہے، تاکہ میں اس عمل کو کر سکوں، تاکہ میں اس کام کو سر انجام دے سکوں۔ چنانچہ عاشوراء یہ عشرہ کی جمع ہے، عشرۃن 10 کو کہتے ہیں، 10ویں تاریخ کو عشرہ 10 تاریخ کا نام تھا، لیکن اسلامی تاریخ میں اور مذہب کی تاریخ میں بالکل ابتدا سے اس 10 محرم الحرام میں مسلسل لگاتار کئی دفعہ ایسے اہم واقعات ہوئے کہ اس کو ملا کر جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، عاشوراء، کئی ساری 10 تاریخیں، کئی ساری 10 تاریخیں، گویا اس کے اندر واقعات اتنی کثرت سے ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، خصائل ترمذی شریف کے اندر یہ ساری بات موجود ہے کہ اللہ نے اس 10 محرم الحرام کو شروع سے بڑا عزت و احترام والا رکھا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، جہاں سے ہم سب کی انسانوں کی نسل چلی ہے، ہم سب کے جد امجد، ان کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کو بھی جد الانبیاء کہا جاتا ہے، تو 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ ان کو جب آگ سے نجات ملتی ہے 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام فرعون سے نجات پاتے ہیں، 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ ہے۔ سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے کہ اللہ نے ان کو بیماری دے کے آزمایا تھا، جس دن اللہ نے ان کو شفا نصیب فرمائی 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہے، اور قیامت جس دن آئے گی اس دن بھی 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ ہوگی۔ تو یہ ایک 10 تاریخ نہیں ہے، یہ کئی ساری چیزیں ہیں، اس لیے اس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، جو کہ اصل میں عشرہ کی جمع ہے، کئی ساری 10 تاریخوں کا جمع ہو جانا۔ اس کا مطلب اس کی اہمیت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ بابا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، اور پھر ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک میں بھی۔ تو اب اس میں ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسم اور رواج کو زیادہ اہمیت دے جاتے ہیں، اور اصل کرنے والے کام وہ ہمارے سے پیچھے گزر جاتے ہیں۔ ہم تو 14 اگست آتی ہے، تو 14 اگست میں بھی جو کہ جذبہ حب الوطنی ہونا چاہیے، وطن سے محبت، وطن سے وفاداری، وطن سے امانت داری، اور وطن کے لیے کرپشن کو ختم کرنا، اور اپنی ذات سے شروع کرنا کہ میں آج کے بعد وطن کے خلاف، وطن کے مخالف کسی قسم کا کوئی عمل نہیں کروں گا، میں اپنے وطن کو گندا نہیں کروں گا، میں کوڑا باہر نہیں پھینکوں گا۔ ایک لمبی فہرست ہے اپنے وطن کے ساتھ محبت کی، ہم تو اس کو بھی صرف رسم کے طور پر منا کر آگے گزر جاتے ہیں۔ چلو جھنڈا لگا لیا، چند جھنڈیاں لگا لیں، موٹر سائیکل پر ایک جھنڈا اور گاڑی کے اوپر ایک فلیگ لگا لیا، یا یہاں پہ ایک فلیگ لگا لیا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ تو صرف ایک رسم کے طور پہ نبھا کے ہم آگے نکل گئے۔ اگر کوئی ایک ایسی 14 اگست آئے، اور اللہ کرے کہ وہ جلد آئے، جب ہم سب اس ملک کے رہنے والے، یہاں کے باشندے، یہاں کی شہریت رکھنے والے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لیں، اس کو مل جل کر ترقی دینے کا عہد کر لیں، اس کو مل جل کر صاف ستھرا رکھنے کا عہد کر لیں، یہاں پر بے ایمانی، چوری، کرپشن کو، اور جو خاص طور پہ میرے اپنے اختیار سے ہو وہاں سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیں، تو شاید زیادہ سال نہ لگیں، چند سالوں کے اندر ہمارا یہ مملکت خدا داد پاکستان ترقی کرتے ہوئے بہت آگے تک نکل جائے۔
لیکن رسم اور در رسم اس میں ہم ایسے الجھتے ہیں کہ اصل جذبہ حب الوطنی پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے سامنے یہ 10 محرم الحرام آتا ہے تو رسم و رواج اور ظاہری چیزیں اس میں تو ہماری توجہ لگ جاتی ہے، پورا میڈیا بھی ادھر ہی چل پڑتا ہے، اور ہم سب کے ذہنوں میں بس ایک چیز رہ جاتی ہے کہ دکھ کا منانا ہے، اس کے علاوہ جو عمل کرنے والے کام ہیں وہ ہمارے سے ذہنوں سے ذہول ہو جاتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم الحرام کو کیا عمل کیا ہے، اور ہم نیت کر لیں انشاءاللہ اس سال ہم وہ عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، وہاں پر غور کیا کہ یہاں اہل کتاب خاص طور پہ یہودی بھی آباد تھے مدینہ کے قریب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آنا جانا، ان کے ساتھ رہنا سہنا شروع ہوا، تو ان کی عادات کو دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا، ایک بات محسوس کی، 10 محرم الحرام کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں بڑی پابندی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک یہودی عالم سے جو کہ بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ تم 10 محرم الحرام کو روزہ کس بنیاد پر رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ 10 محرم الحرام کا دن ہمارے لیے بڑا محترم ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب ظلم کی چکی میں بہت زیادہ پسے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل یہ چلے تھے، اور آگے سمندر آیا، سمندر نے راستہ دے دیا ان کو، یہ پار ہو گئے، اور فرعون اس میں اندر آیا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آباء و اجداد کو اس کے ظلم سے نجات ملی، تو اس شکرانے کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ بس اس وقت سے ہم بھی روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ تم نے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو بھلا دیا، مٹا دیا، محو کر دیا، مخالفت کی ہے، اور ہم تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب مانتے ہیں، ہم تو ان کا عزت و احترام تم سے زیادہ کرتے ہیں، چنانچہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن میں روزہ خود بھی رکھوں گا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے گا۔ پھر یہ بات آئی کہ اس میں تو خالصت یہودیوں نے کہنا شروع کیا، دیکھا ہمارے مذہب کی طرف متوجہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اکیلے 10 محرم الحرام کا نہیں، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے، یا 9 اور 10 کا روزہ، یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ یہ ملا لیں گے، چنانچہ ان کی مخالفت بھی ہو، اور اصل دین اور اصل تشکر کا جو نسب چلا آ رہا ہے سلسلہ وہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے بھی قائم ہو جائے۔ تو یہ ہے کرنے والا کام 10 محرم الحرام کو ہم سب کے لیے، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ ملا لیں، 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام، جو آسانی رہے۔ اس دفعہ تو ویسے آسانی 9 اور 10، کیونکہ چھٹی 9 اور 10 کی ہوتی ہے، تو گھر میں رہنا، باہر نہ نکلنا، مشقت نہ ہونا، یہ سب چیزیں انسان کے لیے روزہ رکھنے میں معاون اور مددگار بن جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک کام کرنے والا روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں ہم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس سال اس 10 محرم الحرام اس کے ساتھ ایک روزہ اور انشاءاللہ اس کو رکھنے کی نیت کرتے ہیں۔
دوسرا کرنے والا کام کیا ہے وہ بھی سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے اگلے پورے سال کی روزی میں فراخی کا فیصلہ فرما دیں گے. یہ ہے کرنے والا کام کہ ہم اپنے گھر کے اندر ذرا فراخی کر لیں. ظاہری بات ہے گھر میں سب چیزیں ہی بنتی ہیں لیکن جس دن ذرا کوئی مہمان آنا ہوتا ہے ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیتے ہیں کہ چلو 1 سالن کی بجائے 2 اور چاول بھی ساتھ بن جائے اور میٹھا بھی, بس اتنا کی اہتمام. ایسا نہیں ہے کہ قرضہ لے لے کر اور دوسروں کے حق مار مار کر ہمیں دین کا کوئی حکم پورا کرنا ہے. نہیں, نہ دکھاوا ہے نہ ریاکاری ہے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صرف اپنے اس عمل کو پورا کر کے اگلے پورے سال کی رزق میں برکت اللہ سے حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے گھر والوں پر فراخی کا نیت اور ارادہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے علاوہ جتنے رسم و رواج ہیں سب ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں, اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا باری تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے اعلانیہ چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا باری تعالی جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنے گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں تمام بیماروں کو مکمل طور پر شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اور دنیا کے جس بھی خطے میں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ تو سب کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما. یا اللہ مظلومین کو فتح نصیب فرما, ظالمین کو شکست نصیب فرما, غاصبین کو شکست نصیب فرما. یا اللہ ان کے بچوں کی بڑوں کی بوڑھوں کی عورتوں کی مردوں کی ایمان کی جگہ کی ملک کی وطن کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا باری تعالی جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار نصیب فرما. اور یا اللہ جن کو آپ نے حلال روزگار عطا فرما رکھا ہے ان کے روزگار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, ترقیات نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو تو اولاد نصیب فرما. جو اولاد نرینہ
کے خواہش مند ہیں اولاد نرینہ نصیب فرما، اور جن کو آپ نے اولاد عطا فرما رکھی ہے یا اللہ اس اولاد کو سب سے پہلے اپنا فرما بردار بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا یا اللہ، پھر والدین کا بھی فرما بردار اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا باری تعالی، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بحرانوں سے نجات عطا فرما، دشمنان ملک اور دشمنان اسلام یا اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا، ان کی چالوں کو ان کے خلاف الٹا چلا یا باری تعالی، جتنے تیرے اس گھر میں آتے ہیں تمام حاضرین مجلس کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ، سب کی دلی تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما یا باری تعالی، جتنے مسلمان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمارے والدین ہیں یا عام مسلمان، یا اللہ تو سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما یا اللہ، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اس سے بھی محروم نہ فرما یا باری تعالی، دینی مدارس، دینی مساجد، دینی احباب یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔